بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہوگی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ان 6 چیزوں کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد تفصیلی گفتگو دیکھیں گے، جس کو مفتی شبیر احمد قاسمی استاد حدیث مدرسہ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آبادی نے اپنی کتاب انوار ہدایت میں بیان فرمائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگے تو اس سے پہلے ہی تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ان چیزوں کے ساتھ زندگی انسانوں کی زندگی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ حدیث شریف کو ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عباس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی و فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ۔ نمبر 1 بیوقوف و نااہلوں کی عمارت اور سربراہی پر۔ نمبر 2 PSC اور سپاہیوں کی کثرت پر۔ نمبر 3 ہے حاکم کے فیصلوں کی فروختگی پر۔ نمبر 4 خونریزی کے معمولی سمجھے جانے پر۔ نمبر 5 رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ نمبر 6 ہے کم لڑکوں کی جماعت پر موت سے سبقت کر جاؤ، جو قرآن کریم کو باجا گانے کی چیز بنا لیں گے اور لوگ ان کو گانے کے لیے پیش کریں گے تو وہ لوگ راگ و گانے کی آواز میں لوگوں کو قرآن کریم سنائیں گے، چاہے وہ ان لوگوں کے مقابلے میں عقل و سمجھ کے اعتبار سے بہت ہی کم کیوں نہ ہوں۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے، جس سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی زندگی سے موت بہتر ہوگی۔ تو آئیے ہم ان پر تفصیلی گفتگو دیکھتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں 3 چیزوں پر آج بیان کرنے والا ہوں۔ نمبر 1 نااہلوں کی حکومت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں تمہاری حکومت کا ذمہ دار اور تمہارا لیڈر نہایت رذیل اور نااہل ہوگا، نہ اس میں عقل و سمجھ ہوگی اور نہ ہی علم و ہنر ہوگا، اور عدل و انصاف ختم ہو جائے گا۔ تو ایسوں کے زیر تحت زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا و بدترین ہوں گے، اور بخیل لوگ تمہارا مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشورے سے طے ہونے لگیں گے، تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ نمبر 2 ہے PSC اور سپاہیوں کی کثرت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں PSC اور پولیس والے ایسے نہیں تھے جیسے اب ہے، اور PSC اور پولیس کی ضرورت صرف مقامی حالات بہتر کرنے کے لیے اور لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روک تھام کرنے کے لیے پڑتی تھی، لیکن اب تو پھلی نہیں پھوٹ رہی۔ PSC اور پولیس والوں کی طرف سے جو ظلم و زیادتیاں شروع ہوتی ہیں ان کی انتہا نہیں رہی۔ راستوں میں گاڑی گھوڑوں کی ڈاکوؤں اور چوروں سے حفاظت کے لیے گشت ہی پولیس اور PSC کو متعین کر دیا جائے، مگر بجائے حفاظت کرنے کے خود ہی مسافروں اور گاڑیوں کو پریشان کرتے ہیں اور خوب رشوت لیتے ہیں۔ آج کل ایسی PSC اور پولیس والوں کی کس قدر کثرت ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے رذیل ترین PSC اور پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج کے موقع پر جہنم کے عذاب میں جن لوگوں کو دیکھا گیا تھا ان میں سے 2 قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ آگے چل کر پیدا ہوں گے۔ نمبر 1 وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت سنور کے بے پردہ چلیں گی۔ ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر عمدہ ترین اونٹوں کے کوہان کی طرح ہلتے رہیں گے۔ ایسی عورتوں کو جنت کی بو نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 2 وہ پولیس اور PSC جن کے ہاتھوں میں جانوروں کے دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے، ان کو بھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ آج کل کے زمانے میں یہ دونوں قسم کے لوگ ہم سب کی نگاہوں میں ہیں۔ نمبر 3 ہے فیصلوں کی فروختگی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں حاکموں و قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے۔ جن کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں گے۔ عدل و انصاف نام کا بھی نہیں رہے گا، حق کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم خود کو کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتلا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں لکھیں گے، جو موٹا لفافہ پیش کرے گا
بھائیو، ہم تو پہلے حاکم کا پیشکار کلرک وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کے لیے حالات پیدا کرتا تھا، مگر اب تو برسر عام وہی حاکم کی کرسی پر ہی معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا زمانہ، ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ایک رشوت لینے والے پر، دوسرا رشوت دینے والے پر، اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والوں پر۔ ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔